بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعلم ان کلام المصنف ظاہر فی نحو ان نحو ضربت زیدا قائما بمجموعہ کلام بخلاف کلام صاحب المفصل۔ اچھا، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں اعلم سے کہ اس کو سوال جواب بھی بنا سکتے ہیں، اور اس کو ہم یوں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ جو شارح ہیں علامہ مولا جامی رحمۃ اللہ علیہ، اس میں وہ مولا جامی رحمۃ اللہ علیہ ماتن یعنی ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ، اور جو صاحب مفصل ہیں زمخشری تو المفصل والے، تو ان کے تعریف میں فرق کو یہاں پر واضح کر رہے ہیں اعلم سے۔ پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ اعلم سے 3 قسم کے مقاصد کو سامنے لایا جاتا ہے، 3 قسم کے مقاصد میں سے کسی ایک کو، کسی خاص نقطے کو بیان کیا جاتا ہے، سوال کا جواب ہوتا ہے وغیرہ۔ تو یہاں پر ایک خاص نقطے کو بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اور سوال کا جواب بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو نقطہ اگر کہیں تو یہ گویا مولا جامی رحمۃ اللہ علیہ، ماتن ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ، اور جو صاحب مفصل زمخشری ہیں، ان کی جو تعریف انہوں نے کی ہے، اس تعریف میں فرق کو واضح کر رہے ہیں کہ کلام کسے کہتے ہیں، کلام کا اطلاق کہاں تک ہوگا۔ تو اس بات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ چونکہ مصنف نے یہاں پر اپنی عبارت جو انہوں نے لائی ہے کلام کی تعریف میں، تو اس میں انہوں نے بالاسنادی فقط نہیں فرمایا، یعنی اسناد کے ساتھ فقط کا لفظ استعمال نہیں کیا، فقط کی قید کو نہیں لایا، اور کوئی ایسا کلمہ حصر بھی نہیں ذکر کیا کہ جس سے یہ بات معلوم ہو جائے کہ ضربت زیدا قائما اس میں سے صرف مسند لہ ہی کلام ہوتے ہیں، باقی متعلقات کلام اور خارج از کلام ہوتے ہیں۔ یہ بات اس کا اظہار انہوں نے نہیں کیا۔ تو جب کوئی کلمہ حصر بھی نہیں لایا اور اسناد بالاسنادی کے ساتھ فقط کا لفظ بھی نہیں لایا، تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ضربت زیدا قائما یہ پورا مل کر ہی مجموعے کا نام کلام ہے ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ تو اب یہاں پر چونکہ اسناد تو واحد ہے ضربت زیدا قائما، تو جب اسناد واحد ہے تو قید کسی قسم کی تخصیص کی نہیں گئی قید کے ساتھ، تو گویا ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں متعلقات کلام یہ سارے کے سارے مل کر مسند لے کے ساتھ یہ کلام میں داخل ہو جائیں گے۔ تو ضربتو میں جو ہے وہ ضرب یہ مسند ہے نا، اور تو کیا ہے مسند الیہ ہے جو فاعل ہے اس کا۔ آگے زیدن یہ تو فضلہ ہے، اور یہ ایک فالتو چیز ہے مفعول بھی، ٹھیک ہے، اور قائماً یہ حال ہے، تو ظاہر بات ہے یہ بھی ایک فضلہ کی کیفیت رکھتا ہے، ایک نوعیت رکھتا ہے، لیکن انہوں نے گویا سب کو ایک کلام میں داخل کر دیا ہے اور کسی کو کلام سے خارج نہیں کیا، پورے مجموعے پر کلام کا نام انہوں نے بول دیا، گویا متعلقات کلام کو بھی کلام میں ہی شمار کر دیا۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ۔ صاحب مفصل جو ہیں انہوں نے جب یہ تعریف کی ہے کلام کی، تو انہوں نے مبتدا اور خبر دونوں کو معرفہ کر کے لایا ہے، اور معرفہ کر کے لا کر اس میں ان کے درمیان میں ضمیر فصل بھی لائی ہے انہوں نے۔ تو اب ظاہر بات ہے یہ تو مفید للحصر ہے، تو اب ان کے ہاں کلام خاص ہو جائے گی۔ اب جب کلام خاص ہو جائے گی تو ان کے ہاں کلام صرف 2 کلموں کا نام ہوگا، مسند اور مسند الیہ، زمخشری کے ہاں، صاحب مفصل کے ہاں، اور باقی جو متعلقات کلام ہیں وہ کلام سے ان کے نزدیک کیا ہو جائیں گے، خارج ہو جائیں گے، کیونکہ فضلہ ہیں تو ان کو الگ سے وہ خارج کر دیں گے۔ تو جب ان کے ہاں نظریے جدا تھے تو انہوں نے تعریفوں میں جو انداز اپنایا ہے وہ بھی جدا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو ابن حاجب نے چونکہ پورے مجموعہ کو کلام کہا ہے، تو انہوں نے پھر تخصیص یا قید لا کر کوئی حصر پیدا نہیں کی، لیکن ابن زمخشری کے ہاں چونکہ کلام خاص تھا صرف مسند لے تک، باقی متعلقات کلام کو کلام سے خارج کرنا تھا، تو انہوں نے مبتدا خبر کی صورت میں کلام کی تعریف لائی اور درمیان میں ضمیر حصر لا کر جو ہے وہ خاص کر دیا ہے کہ کلام صرف مسند لے تک محدود ہوتا ہے، باقی چیزیں متعلقات کلام وہ کلام سے کیا ہوتی ہیں،
خارج ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں یہ ایک نقطہ کے طور پر بھی آپ بیان کر سکتے ہیں، اس کو سوال جواب بھی بنا سکتے ہیں۔ سوال جواب ایسے بنا سکتے ہیں کہ کافیہ ماخوذ ہے، مختصر ہے، اور مختصر منہ کون ہے؟ وہ ماخوذ منہ کون ہے؟ وہ مفصل ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ مصنف نے مختصر بھی کیا ہے، لیا ہے اپنی کتاب کو مفصل سے، اور جہاں سے لیا ہے انہوں نے کچھ اور انداز اپنایا ہے، اور مصنف ابن حاجب کچھ اور انداز اپنا رہے ہیں، تو کیوں مفصل کی طرز کی خلاف ورزی کی ہے؟ تو اس کا جواب بھی یہی آ گیا کہ جب ان کے نظریات جدا تھے کلام کے حوالے سے، تو آگے تعریفوں میں جو انداز اپنایا گیا ہے وہ بھی کیا ہو گیا ہے؟ جدا ہو گیا ہے۔ تو تعریفوں کا اختلاف وہ نظریات کے اختلاف پر تھا، جو نظریہ کلام کے حوالے سے تھا کہ کلام کسے کہتے ہیں۔ اچھا جی، اور پھر آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یا مولا جامی فرماتے ہیں، ثم علم ان صاحب المفصل وصاحب اللباب ذهبا الى ترادف الكلام والجملہ۔ یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کلام اور جملہ کیا یہ دونوں ایک ہی ہیں یا ان میں کوئی فرق ہے، اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس فرق کو واضح کرنے سے پہلے تمہیدی طور پر یہ بات جان لیں کہ اسناد کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ اسناد ایک چیز کو دوسرے کی طرف نسبت دینا، ٹیک دینا، منسوب کرنا، اور پختہ ترتیب سے مسند کو مسند علیہ کی طرف جو ہے وہ اس کی نسبت کرتے ہوئے اسنادی کیفیت کو لینا۔ تو اب اسناد کی دو قسمیں ہیں، اسناد مقصود بذات ہی لذات ہی ہوتا ہے، اور دوسرا اسناد غیر مقصود لذات ہی ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو جب آپ کلام لا رہے ہوتے ہیں تو ان کو آپ خاص قصد کر کے ایک ارادے سے اس کو بیان کرنا واقعی مقصود اسی کو ہوتا ہے، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کلام کے اندر آپ صرف کلام کو اس کا ڈھنگ برابر کرنے کے لیے لا رہے ہوتے ہیں، اس کا اسلوب برابر کرنے کے لیے لا رہے ہوتے ہیں، آپ کا مقصد اس کو لانا نہیں ہوتا، اس کو بیان کرنا نہیں ہوتا، بس وہ طبعاً اس میں آ جاتی ہیں۔ تو جن کو لانا آپ کا باقاعدہ کلام میں مقصد ہوتا ہے، اور تو وہ اسناد مقصود لذات ہی ہیں، اور جن کو لانا باقاعدہ نہیں ہے مقصد، وہ ویسے ان کو لانا کسی وجہ سے ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے کہ کلام کا ڈھنگ کلام صحیح طریقے سے بن جائے، تو وہ اسناد غیر مقصود لذات ہی ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک اپنے انداز سے میں نے اس کی تعریف کی۔ اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو اسناد مقصود لذات ہی ہوتا ہے وہ اسناد ہوتا ہے جس میں مخاطب کو فائدہ پہنچانا مقصود ہو، اور وہ اسناد دوسرے کسی اسناد کے لیے موقوف علیہ یا وسیلہ نہ بن رہا ہو۔ ٹھیک ہے، فائدہ پہنچانا مقصود ہو مخاطب کو، اور کسی دوسری اسناد کے لیے موقوف علیہ اور وسیلہ بھی نہ بن رہا ہو۔ جیسے زید قائم، اب زید مسند علیہ ہے اور قائم اس کا مسند ہے، سیدھی اسناد قائم کی ہو رہی ہے زید کی طرف، جو مقصود ہے کہ یہ بتانا مقصد ہے کہ زید کھڑا ہے، زید کھڑا ہونے والا ہے۔ ضرب زید، ضرب مسند ہے اور زید مسند علیہ ہے، تو سیدھا بتانا مقصد ہے کہ بھائی مارا کس نے ہے؟ زید نے ہے۔ تو یہ اسناد سیدھی جا کے لگ رہی ہے، اور یہ مقصود کلام بھی ہے کہ یہی چیز بتانا مقصد ہے۔ دوسری اسناد ہوتی ہے غیر مقصود لذاتی ہی، وہ ہوتی ہے جو کسی دوسری اسناد کے لیے موقوف علیہ اور وسیلہ بن رہی ہو۔ ٹھیک ہے، اور ویسے اس کو لانا کوئی خاص مقصد نہیں تھا، لیکن بس وہ وسیلہ اور موقوف علیہ بن رہی ہے، تو اس لیے ملانا اس کو مجبوری ہو گیا۔ مثلا جیسے کہ وہ جملے خبریے جو کسی مبتدا کی خبر بن کر آ رہے ہوتے ہیں، یا کسی موصوف کی صفت بن کر آ رہے ہوتے ہیں، تو ان جملوں میں جو اسناد ہوتی ہے وہ غیر مقصود لذات ہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے زید ابوہ قائم، زید کھڑا ہے، والد اس کا، کھڑا ہونے والا ہے والد اس کا۔ اب دیکھیں یہاں بظاہر دو جملے نظر آ رہے ہیں، غور کریں تو ایک جملہ کبرا ہے، اور جملہ کبرا میں سیدھی بات ہے، زید مبتدا بن رہا ہے اور آگے پورا مل کر اس کی کیا بن رہا ہے؟ خبر بن رہا ہے، قائم ابوہ۔ یہ تو جملہ کبرا ہے، لیکن اس جملہ کبرا کے ضمن میں ایک جملہ صغرا بھی ہے، وہ کیا ہے؟ ابوہ قائم۔ یہ ابوہ قائم، یہ اس کے اندر بھی ایک جملہ پڑا ہوا ہے۔ تو قائم آپ کو پتہ ہے اس میں فاعل ہے، اور شبہ فعل بھی ہم اس کو کہتے ہیں، یہ مسند بن رہا ہے یہاں پر، ابوہ یہ جو ہے مل کر اس کا فاعل بن رہا ہے، مسند علیہ فاعل ہے، مسند علیہ ہے اس کا۔ اب ان دونوں میں جو اسناد یہاں پر ہے
قائم کی اسناد ابوہ جو مسند الیہ فاعل ہے اس کی طرف ہو رہی ہے، یہ غیر مقصود لذاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ غیر مقصود لذاتی ہے۔ تو اب یہاں پر یہ جملہ صغرا ہے، تو جملہ صغرا والا جو اسناد ہے نا، اس کے بغیر جملہ کبرا پورا نہیں ہو سکتا، یعنی وہ پورے اپنی بات کو سمجھا نہیں پا رہا، کیونکہ بات تو یہ ہو رہی ہے کہ زید کا والد کھڑا ہے، تو زید کے والد کے قیام کو بتا رہے ہیں، لیکن ساتھ زید کو بھی بتا رہے ہیں نا، زید کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ زید کا والد ہے، صرف یہ نہیں کہ وہ آدمی کھڑا ہے، زید کا والد کھڑا ہے۔ تو اب یہاں پر جملہ صغرا جو ہے وہ جملہ کبرا والی جو اسناد ہے اس کے لیے موقوف علیہ بن رہا ہے، یعنی جملہ کبرا کی اسناد تب ٹھیک ہوگی کہ جملہ صغرا آ جائے، تو تب کبرا کی اسناد یا اس کی بات کو پوری طرح ہم کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی، ورنہ نہیں ہوگی۔ تو گویا جملہ صغرا کی اسناد جو ہے وہ وسیلہ بن رہی ہے، موقوف علیہ بن رہی ہے، ذریعہ بن رہی ہے اس کا، لیکن مقصود نہیں ہے۔ مقصود تو زید کی طرف اس ابو قائم کی اسناد کرنا ہے، وہ اسناد مقصود لذاتی ہے۔ جب اس بات کو آپ سمجھ گئے تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ دو قول ہیں یہاں پر، دو قول، ایک قول تو صاحب مفصل کا ہے اور ان کے ساتھ ابن حاجب بھی شریک ہیں، صاحب لباب ہیں وہ بھی ان کے ساتھ شریک ہیں۔ یہ تو کہتے ہیں کہ کلام اور جملہ مترادف ہیں، ایک ہی چیز ہیں، جو جملہ ہے وہ کلام ہے، جو کلام ہے وہ جملہ ہے، نسبت ان کے درمیان میں تساوی کی ہے۔ لیکن ایک کچھ نحوی اور ہیں بعض، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان میں علامہ ہندی بھی ہیں، تو وہ بھی اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ تو ان کے نزدیک یہ ہے کہ نہیں، کلام اور جملہ میں نسبت عموم خصوص مطلق کی ہے، عام خاص مطلق کے ہیں۔ کیا مطلب؟ کلام خاص ہے، جملہ عام ہے، یعنی جو کلام ہوگا وہ جملہ ضرور ہوگا، جو جملہ ہو وہ کلام ہو ایسا ضروری نہیں ہے۔ تو کلام خاص ہے، جملہ عام ہے، اور ان دونوں میں اچھا اب یہاں پر دیکھیں تو وجہ فرق یہاں پر ان دونوں میں پھر یہ ہوگی کہ کلام وہ ہوتی ہے کہ جس میں اسناد مقصود لذاتی ہی ہو، اور جملہ میں پائے جانے والی جو اسناد ہے وہ عام ہے، چاہے مقصود لذاتی ہی ہو یا مقصود لغیر ہی ہو۔ مثال کے طور پر اسی مثال کو دیکھ لیں، زید قائم ابوہ، اس پورے جملے کو کلام بھی کہہ سکتے ہیں ہم اور جملہ بھی کہہ سکتے ہیں، جملہ کبرا۔ لیکن اگر آپ قائم ابوہ کو دیکھیں تو اس میں چونکہ اسناد مقصود غیر مقصود لذاتی ہی ہے، تو اس کو ہم جملہ تو کہہ سکتے ہیں، تو اس کو جملہ تو کہہ سکتے ہیں لیکن کلام نہیں کہہ سکتے۔ کلام کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کلام میں اسناد مقصود لذاتی ہی ہونی ضروری ہے، غیر مقصود لذاتی والی جو اسناد ہے وہ نہیں ہوگی۔ تو جملہ عام ہو گیا اور کلام کیا ہو گیا؟ خاص ہو گیا۔ وفی بعض الحواشی، یہاں سے یہی بات کر رہے ہیں کہ فی بعض الحواشی سے کہ علامہ ہندی کا قول نقل فرمایا ہے کہ علامہ ہندی نے یہ فرمایا ہے کہ ماتن کی جو عبارت ہے نا، لفظ اسناد مطلق ہے یہاں پر، اور اس سے مراد بھی مقصود لذاتی ہی ہے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ ماتن اس کے نزدیک جو ہے وہ ترادف ہے، تو ترادف نہیں ہوگا، بلکہ ان کے ہاں بھی گویا کلام خاص ہے اور جملہ کیا ہے؟ عام ہے، کیونکہ الاسناد کے اوپر جو الف لام داخل ہے یہ عہد خارجی ہے، اور معہود یہاں پر اسناد مقصود لذاتی ہی ہے، لہٰذا ان کے نزدیک بھی کلام خاص ہے اور جملہ کیا ہے؟ عام ہے۔ یہاں پر اس بات کو بیان کیا۔ چنانچہ اس حوالے سے کہتے ہیں اے علم جان لو کہ ان کلام المصنف، مصنف کا جو کلام ہے، ظاہر ہے اس بات میں کہ ان نحو ضربت زیدن، اس بات کے اندر کہ یہ جو اس جیسی مثال ہے ضربت زیدن قائما بمجموعہ کلام، یہ پورا مل کر مجموعہ کیا ہے؟ یہ کلام بنتا ہے، اور یہ بخلاف کلام صاحب مفصل، تو ظاہر بات ہے یہ بخلاف اس کے خلاف بنتا ہے جو مفصل نے کلام کی تعریف کی ہے، حیث قال، اس حیثیت سے کہ انہوں نے کہا ہے الکلام والمرکب من کلمتین اسندت احداہما الی الاخری فانہ صریح فی ان الکلام ضربت، ان الکلام ہوا ضربت، تو ظاہر بات ہے جب ایک چیز کی اسناد دوسرے کی طرف ہو وہی کلام ہے، تو ضربت میں ضرب کی اسناد تو کی طرف فاعل کی طرف ہو رہی ہے، پھر کلام یہی ہوگا، آگے زید قائما اس کے کلام کا حصہ نہیں ہوگا، کس کے ہاں؟ صاحب مفصل کے ہاں۔ والمتعلقات خارجۃ عنہ، اور باقی جو آگے ضرب زید قائما ہے تو یہ متعلقات ہیں، اور ظاہر بات ہے یہ کلام سے کیا ہو جائیں گے؟ ان کے ذکر خارج ہو جائیں گے۔ اچھا،
تو اب اسی بات کو آگے دوسرے اندر، اچھا ایک علم تو یہ ہو گیا، دوسرا ثم علم پھر یہ کہ جان لو کہ ان صاحب المفصل و صاحب اللباب ذهبا الى ترادف الكلام الجملہ، یہ صاحب مفصل اور صاحب اللباب وغیرہ یہ گئے ہیں اس بات کی طرف کہ جملہ اور کلام کیا ہیں، یہ مترادف ہیں، ایک ہی چیز ہیں۔ وکلام المصنف ایضا، مصنف کا کلام بھی اسی طرح معلوم ہوتا ہے۔ ينظر الى ذلك فانه قد اکتفى في تعریف الکلام، کہ انہوں نے بھی اکتفا کیا ہے تعریف کلام کے اندر بذکر الاسناد مطلقاً، ذکر اسناد کو جو ہے مطلقاً کر کے انہوں نے لایا، ولم یقیدہ، اور اس کو مقید نہیں کیا ہے بکونہ المقصود لذاتہ، اس قید کے ساتھ کہ مقصود لذاتی ہی ہونی ضروری ہے کلام کے اندر، تو گویا ان کے ہاں بھی جملہ اور کلام ایک جیسا بن رہا ہے۔ ومن جعلہ اخص من الجملۃ، اور جس نے اس کو خاص کیا ہے بعض نحویوں نے من الجملۃ، جملہ سے کلام کو خاص کہا ہے، جملہ کو عام کہا ہے، قیدہ بھی، انہوں نے پھر اس طرح کی قید لگائی ہے۔ فحینئذ یصدق الجملۃ، اس وقت پھر جو ہے یہ جملہ صادق آئے گا علی الجملۃ، جمل الخبریۃ الواقعۃ، ان جملوں کے اوپر جو جملے خبریے واقع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اخباراً و اوصافاً، صفتیں بنتے ہوئے یا خبریں بنتے ہوئے، جن کو لایا جاتا ہے، خبریں بنا کر لایا جاتا ہے یا صفت بنا کر لایا جاتا ہے، صفت کے طور پر لایا جاتا ہے۔ اچھا، بخلاف اخباراً اوصافاً، اگر اس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ تو خبر بنا کر لانا یا صفت بنا کر لانا، یا اخباراً اوصافاً، خبریں بنا کر اور صفتیں بنا کر لانا ان کو۔ بخلاف الکلام، بخلاف کلام کے، کہ فی بعض الحواشی، اور بعض حواشی کے اندر، اچھا کلام جو ہے اس طرح نہیں ہے، کلام تو اس کے اندر مقصود لذاتی ہی نسبت ہوتی ہے، اسناد ہوتی ہے۔ وفی بعض الحواشی، یہ ہندی کی بات ہو رہی ہے، علامہ ہندی کی اندر مراد بالاسناد کو کہتے ہیں کہ اسناد سے مراد یہاں پر وہ الاسناد مقصود لذاتی ہی، وہ ہمیں نکالنا پڑے گا کہ مقصود لذاتی ہی مراد ہے۔ وحینئذ یکون الکلام، ہو جائے گا اس وقت کلام جو ہے عند المصنف، مصنف کے ہاں بھی خاص ہو جائے گا من الجملۃ، جملہ سے، یعنی اوپر کہا تھا نا کلام المصنفی ایضاً، کہ گویا مصنف بھی صاحب الباب وغیرہ کی طرح کہہ رہے ہیں کہ جملہ اور کلام ایک جیسے ہیں۔ اب یہاں کہہ رہے ہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں پر الف لام ماد خارجی ہے، تو گویا ان کے ہاں بھی اسناد مقصود لذاتی ہی ہونی چاہیے، اور وہ کلام میں ہی ہوگی، کلام غیر مقصود لذاتی والی اسناد کو قبول نہیں کرے گا، تو گویا ان کے ہاں بھی، مصنف کے ہاں بھی ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے تساوی کی نسبت قائم کی ہے، بلکہ نسبت عموم خصوص مطلق ہی قائم کی ہے یہاں تک۔